الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال الله عز وجل في موضع آخر: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. وقال الله عز وجل في موضع آخر: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. وقال الله عز وجل في موضع آخر: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ہم سب شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ مہلت اور یہ فرصت عطا فرمائی کہ ہم اور آپ اللہ کے اس گھر میں جمع ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید ہمارے اوپر احسان ہے کہ انسانوں کی اتنی بڑی بھیڑ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے ان تمام بندوں میں، اپنے ان خاص بندوں میں ہمیں شامل فرمایا جسے ہم ایمان والے کہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے متبعین اولین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کے آل و اطہار پر۔ محترم مصلیان گرامی قدر، اس وقت آپ کے سامنے جو آیات پیش کی گئی ہیں، ان آیات کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو بغور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی نیت سے سننے کی توفیق دے، اور جب ہم آج یہاں سے جائیں تو اس نیت کے ساتھ سنتے ہوئے جائیں کہ جو باتیں ہیں یہ ہمارے احکم الحاکمین، ہمارا خالق و مالک جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی تمام مخلوقات میں ہمیں عزت و سربلندی عطا کیا ہے، اس رب کائنات کا کلام، اس کے احکام اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، یہ عمل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے سنتے ہوئے عمل کی توفیق مانگتے رہیں۔ میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی نیت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم مصلیان گرامی قدر، قرآن مجید ہمیں اور آپ کو بتلاتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ ہمارا اس پر یقین ہے، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی، جتنی مخلوقات بنائیں، ان تمام مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے انسان کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا وہ بہت ہی بلند ہے، وہ بہت ہی بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے خشکی اور سمندر دونوں کو اس کے کنٹرول میں کر دیا ہے، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو رزق کے طور پر پاکیزہ چیزیں دی ہیں، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی بہت سی مخلوق میں اسے فضیلت بخشی ہے۔
اب دیکھیں ایک ہی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 مرتبہ آدم کی اولاد یعنی انسان کی عزت اور فضیلت، اس کی تکریم کو بیان کرتا ہے۔ اس کا احساس ہمیں ہے یا نہیں ہے؟ بہت سی مخلوقات ہیں دنیا میں، ہم غور کریں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کتنی طریقوں سے اسے عزت دی ہے۔ ایک تو اللہ نے اپنے مخلوقات میں جتنی بھی مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں، ان تمام مخلوقات میں جو شکل و شباہت اللہ نے ہمیں دی ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں بنایا ہے، بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، بہت ہی نرالا بنایا ہے۔ آپ دنیا پر نظر دوڑائیں، اللہ کے کتنی بے شمار مخلوقات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں دیکھتے ہیں، نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن اللہ نے کتنی مخلوقات بنائی ہیں۔ جن چیزوں کو ہم دیکھ پا رہے ہیں ان چیزوں پر غور کریں تو ہمیں اپنے تقریم، اپنی بناوٹ، اپنے اللہ نے، ہمارے رب نے ہمیں جو عزت بخشی ہے اس کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ آپ دیکھیں، آپ جن جانوروں سے ہم اپنی خدمت لیتے ہیں وہ ان جانوروں کا حجم دیکھیں، ان جانوروں کی بناوٹ دیکھیں اور اس کا وزن دیکھیں، تمام چیزوں پر غور کریں کہ ہم سے وزن میں زیادہ، ہم سے ڈیل ڈول میں بڑا، ہم سے طاقت میں بڑا، لیکن ان تمام چیزوں پر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان تمام چیزوں میں ہمارے رب نے، ہمارے خالق و مالک نے ہمارے اوپر جو احسان کیا انسان بنا کر، وہ بہت بڑا احسان ہے اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی مخلوق میں انسان بنایا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ اور پھر وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں بنایا ہے، تو کیا کبھی ہم غور کرتے ہیں کہ جس رب نے اپنی مخلوق میں سب سے بہتر سانچے میں اور سب سے عزت والی مخلوق میں ہمیں شامل کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بے مقصد ہمیں پیدا کیا ہے؟ ہمیں بے مقصد پیدا کیا گیا ہے؟ ہمیں بے مقصد بنایا گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اپنے تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے، سب سے بہترین سانچے میں بنایا ہے، وہ رب ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس دھرتی پر صحیح انسان بن کر زندگی گزاریں، صحیح انسان بن کر زندگی گزاریں، اللہ کا فرما بردار بن کر زندگی گزاریں، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر زندگی گزاریں، اپنے آپ کو پاک و صاف رکھ کر زندگی گزاریں۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتے ہوئے ان کی ذمہ داری بتائی کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے ان کا کام یہ تھا کہ وہ انسانوں کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کا کام کرتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے تھے، ان کو پاک کرتے تھے، ان کو صاف کرتے تھے، ان کے قلوب کی صفائی کرتے تھے، ان کے اخلاق کی صفائی کرتے تھے، ان کو اس سانچے میں ڈھالتے تھے جس سانچے میں ہمارا رب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس رب نے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں بنایا ہے۔ وہ اس انسان کا خالق جس نے اسے اتنا بہترین بنایا ہے، وہ خالق ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ اس دھرتی پر ہم سب سے بہتر بن کر رہے ہیں، ہمارا امتیاز ہو، جو امتیاز اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس امتیاز کو ہم باقی رکھ کر زندگی گزاریں۔ وہ امتیاز یہ ہے کہ جب یہ انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کو اپنا خالق و مالک سمجھتا ہے اور اس کے احکام اور اس کے نبیوں کے بتائے ہوئے راستے پر، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی روشنی میں جب وہ اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے تو پھر یہ وہ انسان اپنی عزت کو اور اپنے اس حسن کو برقرار رکھ پاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر وہ یہ نہیں سمجھتا ہے، وہ اپنی قیمت نہیں سمجھ پاتا ہے، اپنا قدر نہیں سمجھ پاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنا اونچا مقام دیا ہے، اللہ نے ہمیں کتنا بلند مرتبہ دیا ہے، اور جب وہ یہ نہیں سمجھتا ہے اور اسی دنیا کو وہ سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے اور اسی دنیا کے پیچھے وہ بھاگتا ہے، اسی دنیا کی غلاظتوں میں اپنے آپ کو وہ ناپاک کر لیتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیوں اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں، تو پھر یہ انسان اپنے عزت و احترام کو باقی نہیں رکھ پاتا ہے۔ اس انسان کا یہ بلند مرتبہ وہ باقی نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کہ ہم نے انسان کو بہت ہی بہترین بنایا ہے، بہت بہترین سانچے میں بنایا ہے، لیکن پھر یہ انسان اپنے کرتوت اور اپنے اعمال کی وجہ سے سب سے نچلے درجے میں پہنچ جاتا ہے، سب سے نچلے درجے میں پہنچ جاتا ہے، ذلت کی جگہ میں پہنچ جاتا ہے۔
جہاں پر پہنچنے کے بعد وہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میں دوسری مخلوق کی طرف کوئی اور مخلوق ہوتا کہ میرا حساب و کتاب نہ ہوتا، لیکن وہ تمنا اس دن کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ یہ جو زندگی ہے ہمیں اللہ نے دی ہوئی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عزت و تکریم اور جو دوسری مخلوقات پر اللہ نے جو ہمیں فضیلت دی ہے، وہ فضیلت اس لیے ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اس ایمان کا جو تقاضا ہے، وہ ایمان جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اس ایمان کا جو مطالبہ ہم سے ہے، اس ایمان کے مطالبے کو ہم جب پورا کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پاک و صاف رکھ کر دنیا میں زندگی گزارنے والے بناتے ہیں، جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان کو ہم نے بہت تکریم دیا ہے، بہت عزت بخشی ہے، سب سے بہترین سانچے میں بنایا ہے، لیکن یہ اس کو ہم پھر سب سے نچلے درجے میں پہنچا دیتے ہیں۔ جب یہ سب سے نچلے درجے میں پہنچا دیتے ہیں، لیکن اس نچلے درجے میں پہنچنے سے، اس ذلت میں پہنچنے سے اور ذلت سے دوچار ہونے سے صرف وہ لوگ بچتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ انسان بڑا باعزت ہے، انسان کی فضیلت بہت بڑی ہے، لیکن پھر اسی انسان کا نتیجہ یہ ہے، اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ جب یہ انسان اپنے خالق و مالک سے دور ہو جاتا ہے تو پھر یہ سب سے نچلے ذلت کے پارے مذلت میں یہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، تو پھر یہ انسان اپنی اس تکریم کو اور اپنے اس فضیلت کو وہ باقی رکھ کر زندگی بسر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ ہم اور آپ دیکھنے میں اس انسانوں کی بھیڑ میں، ہم انسانوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، انسانوں کی بھیڑ میں اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں، باعزت سمجھ رہے ہیں، سب کچھ اللہ نے ہمارے کنٹرول میں دیا ہوا ہے۔ ہم غور کریں کہ جس رب نے ہمیں یہ طاقت و قوت دی ہے، اور ہم سے بڑی بڑی طاقت و قوت کی مخلوق اللہ نے ہمارے کنٹرول میں کر دیا ہے، جس سے ہم خدمت لیتے ہیں، جس سے ہم اپنی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں۔ جانور جس کا ہم گوشت کھاتے ہیں، کبھی ہم غور کرتے ہیں کہ کیا ہم اس کو کنٹرول کر سکتے تھے اگر اللہ ہمارے کنٹرول میں نہ کرتا؟ وہ جانور جس کے پیٹھ پر ہم سواری کرتے ہیں، کیا اس پر ہم سواری کر سکتے تھے اگر اللہ ہمارے کنٹرول میں نہ کرتا؟ یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں، کیا یہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم اسے کنٹرول کر کے رکھ سکیں؟ یہ جسم جو ہماری جسم میں، آنکھ میں، ہاتھ میں، پیر میں، دل اور دماغ میں سوچنے اور فکر کی طاقت، اور ہر جگہ جو ہمارا جسم ہے، خود اپنا وجود ہے، اس وجود میں جو بھی چیزیں ہیں، اس وجود کو صحیح طور پر برقرار رکھنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، جس نے ہمیں ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ کیا ہم کبھی غور کرتے ہیں اللہ نے کتنی ساری نعمتوں سے ہمیں نواز کر اتنی بڑی فضیلت دیا ہے، اتنا بڑا تکریم دیا ہے، اتنی بڑی عزت دی ہے؟ کیا یہ عزت صرف اس لیے ہے کہ ہم انسان ہیں؟ نہیں، صرف انسان ہونے کی حیثیت سے ہمیں عزت نہیں دی گئی ہے، یہ عزت مشروط ہے ایمان کے ساتھ، یہ عزت مشروط ہے اللہ کے قوانین و فرامین پر عمل کرنے کے ساتھ۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف انسان ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو بہت اونچا اور بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، یقین مانیے کہ جو ہمارا حشر ہے، جو ہمارا انجام ہے، اگر ہم ایسے ہی زندگی گزارتے چلے جائیں تو پھر یاد رکھیے گا کہ ہم جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا کہ ان کی مثال جانوروں جیسی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اگلے لمحے میں ارشاد فرماتا جانور کی مثال دینا بھی ان کے لیے بیکار ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جانور سے بھی نچلے تحت یہ لوگ، جانور سے بھی بدتر ہیں۔ جانور کا حساب نہیں ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا حساب ہے۔ اللہ نے جو ہمیں فضیلت دی ہے، اس فضیلت کو ہم اسی وقت تک برقرار رکھ سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو پاکیزہ زندگیوں سے مزین کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ کامیاب تو وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو دنیا کی غلاظتوں سے، جو اپنے آپ کو دنیا کی بے ایمانیوں سے، کذب سے، جھوٹ سے، فریب سے، دھوکہ سے اپنے آپ کو بچا کر لائے گا،
اپنے نفس کو بچائے گا، قد افلح من زکاہا، جو اپنے آپ کو بہتر بنائے گا وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے آپ کو ناپاک کر لیا، جس نے اپنے وجود پر، اپنے مقصد زندگی پر کبھی اس کی نظر نہیں پہنچی، اس دنیا میں جس رب نے ہمیں زندگی دی ہے وہ ایک دن موت بھی دے گا، وہ ایک دن ہمیں موت بھی دے گا، اور اس نے فرما دیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں تمام چیزیں ہیں، اس نے موت اور زندگی بنائی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ جو موت سے پہلے کی زندگی ہے، اسی زندگی میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ نے جو فضیلت ہمیں دی ہے اس فضیلت کے ساتھ ہم زندہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس رب نے ہمیں سب سے بہتر سانچے میں بنایا ہے، وہ رب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس دھرتی پر سب سے بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو ہم نے سب سے بہترین سانچے میں بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنے بہت سے مخلوقات پر میں نے اسے فضیلت دی ہے۔ کیوں دی؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو عزت اسے دی ہے، ہم نے جو فضیلت اسے دی ہے، اس فضیلت کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے اس دنیا میں وہ اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنے آپ کو اسی دنیا میں گم کر دیتا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، جو موت سے پہلے مہلت دی ہے، وہ اس لیے دی ہے کہ ہم آپس میں تنافس کریں، آپس میں مقابلہ کریں، آپس میں ایک دوسرے سے نیکیوں میں بڑھ جانے کی کوشش کریں، لیکن ہماری زندگی بالکل الٹے سمت میں جا رہی ہے۔ ہماری کوشش اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے بہت کم ہے، زیرو ہے۔ جو اصل زندگی ہے آخرت کی، اس کے لیے ہماری کوئی فکر نہیں ہے۔ جو اصل مقصد زندگی ہے کہ اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، اپنے اس فضیلت کو، اپنے اس تکریم کو بچا کے لے جانا ہے، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے۔ ساری کوشش اس چند روزہ زندگی کے لیے ہم نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، جس کے نتیجے میں ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ جو نماز ایمان کا اتنا بڑا حصہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جب کوئی شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے گویا وہ ایسا عمل کرتا جیسا کافر کرتا ہے۔ اگر ہماری مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر پر اذان ہوتی ہے، اذان سننے کے لیے ہم نے لاؤڈ اسپیکر لگایا، لیکن مسجد میں حاضری ہماری نہیں ہوتی۔ اگر مسجد کے گنبد سے لاؤڈ اسپیکر کو نکالنے کا فرمان آ جائے تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ کیوں ہماری اس حق کو چھینا جائے گا، لیکن جو حق اللہ نے، جو زندگی کی مہلت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کے لیے تو ہم مرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کٹنا آسان ہے، مرنا آسان ہے، لیکن کبھی ہم غور کرتے ہیں کہ وہ رب جو ہمارے کانوں میں اس آواز کو پہنچا رہا ہے، وہ رب ہم سے پوچھے گا کہ تم آواز سنتے ہوئے تم نے کیوں اپنے آپ کو اپنے گھروں میں بٹھائے رکھا، کیوں تم بیٹھے رہے، کیوں تم نے اللہ کو ترجیح نہیں دی، کیوں تم نے اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے ترجیح نہیں دی؟ کون سی مجبوری تھی تمہاری؟ ہے کوئی مجبوری؟ بس یہ ہے کہ ہم نے اپنی اس زندگی کو ترجیح نہیں دی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہم نے اپنی عزت کو، اپنے تکریم کو، اپنی فضیلت کو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اللہ نے ہم کو اتنی فضیلت جو دی ہے وہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جنت اور جہنم کسی اور مخلوق کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، جنت اور جہنم ہمارے اور آپ کے لیے بنایا گیا ہے۔ جنت اور جہنم ہمارے اور آپ کے لیے بنایا گیا ہے۔ آخرت ہمارے لیے ہے، آخرت کی زندگی جانوروں کے لیے نہیں ہے، آخرت کی زندگی اسی انسان کے لیے ہے، اس انسان کے لیے جس کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، اس انسان کے لیے جس کو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت دی، اور یہ فضیلت اسی وقت تک قائم رہ سکتی ہے جب تک ہم اپنے آپ کو صحیح طور پر ایمان کے آئینے کے سامنے ایمانی سانچے میں ڈھال کر زندگی گزارتے رہیں گے، اللہ کے فرامین اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آئینے میں اپنے آپ کو رکھیں گے، اس سانچے میں ڈالے رکھیں گے، اس وقت تک ہم اپنی فضیلت پر قائم رہیں گے۔ اور جب ہم اس سے نکلیں گے، اس سے ہٹیں گے اور اس کو چھوڑ کر زندگی بسر کریں گے تو ہم تزکیہ والی زندگی نہیں بلکہ ہم اپنے نفس کو، اپنی زندگی کو تباہ کرنے والی زندگی گزاریں گے، جان بوجھ کر تباہی کے راستے پہ اپنے آپ کو ڈالے ہوئے،
جان بوجھ کر اس سڑک پہ ڈالے ہوئے ہیں جو سڑک جہنم کی طرف جاتا ہے، جو راستہ ہمیں ناکامی سے دوچار کرتا ہے، اور ہم امیدوں میں زندگی گزارتے ہیں، خواہشوں میں زندگی گزارتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں کہ ایک دن جنت میں جائیں گے۔ کیا پتا کہ یہ سوچ، یہ فکر کہ ہم ایمان والے ہیں کہ ایک دن جنت میں جائیں گے، اللہ کو اس پر غضب آ جائے اور ہمیں جہنمیوں سے بھی، کافروں سے بھی بدترین زندگی سے دوچار کر دے۔ ہم ہر جمعے کو خطبہ سنتے ہیں، ہم قرآن کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات کراتے ہیں، بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، باتیں سنتے ہیں صرف مزہ لینے کے لیے، معلومات کی حد تک۔ یہ معلومات ہمارے لیے حجت ہوں گی، یہ معلومات جو ہم سنتے ہیں، جو جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں اور ہمارے عمل میں نہیں اترتا ہے، یاد رکھیں کہ ہم اس چیز کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اہمیت ہمیں اس وقت معلوم ہوگی جب ہماری آنکھ بند ہوگی، جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ رب العالمین جس چیز کو ہمیں اور آپ کو پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ قد افلح من زکاہا، تو وہی شخص کامیاب ہوگا جو اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر آئے گا، وقد خاب من دساہا، اور جو اپنے آپ کو دنیا کی غلاظتوں میں لپٹ کر کے آئے گا، ہم اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، وہ ناکام ہونے والے لوگ ہیں، وہ خسارے سے دوچار ہونے والے لوگ ہیں۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، ہم اور آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ رب العالمین اپنے ان پاکیزہ بندوں کو آواز دے رہا ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، کہ اے وہ میرے بندو، اے میرے وہ بندو جو نفس مطمئنہ، اللہ فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ والو، اے پاکیزہ دل لے کر آنے والو، اے اپنے آپ کو دنیا کی غلاظتوں سے بچا کر آنے والو، ارجعی الی ربک، آؤ اپنے رب کے پاس۔ آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسانوں تک کی بھیڑ اللہ کے سامنے حاضر ہوگی، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں کو آواز دے رہا ہوگا جو اپنے آپ کو دنیا کی غلاظتوں سے بچا کر اللہ کے احکام اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے مطابق زندگی بسر کر کے گیا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر لانے والو، اے میرے پاکیزہ بندو، آؤ اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک، آؤ تمہارا رب تمہیں بلاتا ہے، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے خوش ہے اور آج تیرا رب تجھ کو خوش کر دے گا۔ فادخلی فی عبادی، تم کیوں اس بھیڑ میں ہو، آؤ میرے نیک بندوں کی میں شامل ہو، فادخلی فی عبادی، آؤ میرے نیک بندے میری طرف ہیں، ادھر آؤ، وادخلی جنتی، اور دیکھو یہ جنت تمہارے انتظار کر رہی ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ کیا ہم کبھی غور کرتے ہیں، کبھی ہم غور کرتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ آواز دی جائے گی؟ کیا ہماری زندگی اس قابل ہے کہ کل جب اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے، کیا ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ ہم ایسا پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں؟ کہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ ہماری بیوی، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری اولاد، ہماری تجارت، ہمارے لین دین، ہمارے روزمرہ کی زندگی ایسی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں آواز دے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے میرے پیارے بندو، اے میرے پاکیزہ بندو، اے میرے محبوب بندو، آؤ ادھر، دیکھو یہ میرے صلحہ، یہ میرے رسول، میرے انبیاء، میرے اتقیاء کی فہرست ہے، ادھر آؤ، تم اس بھیڑ میں کیوں ہو، ادھر آؤ، تم میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ کیا یہ مزدائے جافشہ ہمیں سنایا جائے گا؟ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، گریبانوں میں جھانکیں، اپنا جائزہ لیں، اگر ایسا ہے، آپ کو یقین ہے کہ یقیناً ہمارا رب ہمیں ایسے پکارے گا، تو آپ اس دھرتی پر خوش قسمت ہیں۔ آپ ہو سکتا ہے کہ زندگی کی آلائشیں، زندگی کی بہت سی مادی ضروریات آپ کی اتنی نہیں ہوں گی جتنی بہت سے لوگوں کی ہیں، لیکن اگر آپ اپنی پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، آپ اپنی اولاد کی فکر کر رہے ہیں، آپ اپنی فکر کر رہے ہیں، آپ اپنے ماحول کی فکر کر رہے ہیں، اپنے سماج کی فکر کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے سماج کو اور پوری انسانی معاشرے کو پاکیزہ بنا کر رکھنے کی کوشش اور جد و جہد کر رہے ہیں، تو یقین مانیے کہ کل قیامت کے دن اللہ آپ کو آواز دے گا، اے فلاں بندے، اے میرے فلاں بندے، نام لے کر آپ کے اعزاز کے ساتھ آپ کو آواز دیا جائے گا کہ آپ ادھر آؤ، اپنے رب کی طرف آؤ۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین بھی آپ کو یاد ہوں گے، سنے ہوں گے آپ نے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، فرشتے انسان کو ان کی پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی طرف پھینک رہے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟
یہ وہی لوگ ہوں گے جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کی کوشش نہیں کی، جس نے اپنے آپ کو دنیا کے اندر جس نے اپنے آپ کو اللہ کے احکام اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اہمیت نہیں دی، جس نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، دنیا کی معمولی چیزوں کو، فنا ہو جانے والی چیزوں کو اس نے اپنی زندگی میں اتنی اہمیت دی کہ اس کے لیے اس نے اپنے نفس کو گندا کیا، اپنے آپ کو گندا کیا، اس نے حرام کو حرام نہیں جانا، اس نے حرام کو حرام نہیں جانا، حرام اور حلال کو ایک جگہ لا کر جمع کر دیا، جب جو چاہا کیا، کبھی اسے فرصت نہیں ملی، اس نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو بڑی اہمیت دی لیکن اپنے نفس پر اہمیت نہیں دی، اپنی جان پر اس نے کوشش نہیں کی، اپنے آخرت کی زندگی پر کوشش نہیں کی۔ جو پاکیزہ زندگی اسے اپنے رب کے سامنے کھڑا کرنے کے قابل بنائے گا، اس کی ملاقات کا قابل بنائے گا، اس پر اس نے کبھی محنت نہیں کی، اس کی ساری محنت، ساری کی ساری کوشش، ساری کی ساری کاوشیں صرف اور صرف اس دنیا کے حصول کے لیے جو سب کچھ چھوٹ جانے والی ہے، کچھ بھی ساتھ میں نہیں جانے والی، ان چیزوں کے پیچھے اس نے اپنے آپ کو گندا کر لیا، ناپاک کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ انسان تو محنت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اتنی محنت کر کہ تو اپنے رب سے ملاقات کے قابل ہو جا۔ ہم سب محنت کر رہے ہیں، کتنی کوششیں کر رہے ہیں، دن میں کوشش، رات میں کوشش، سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے، یہ سب ہماری کوششیں کس لیے ہے؟ کیا اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے ہو رہی ہیں یا صرف اس فنا ہو جانے والی زندگی کے پیچھے ہو رہی ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو نہایت درجہ گھاٹے میں رہنے والے ہیں، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو کھپا بیٹھے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں۔ کیا ہم سب کی یہ حالت نہیں ہے؟ کیا ہم سب کی یہ حالت نہیں ہے کہ جس جگہ پر جا کر ہم اپنے آپ کو ناپاک کر لیتے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، حرام کمائی، اللہ کے نافرمانی، یہ کیا یہ چیزیں ہماری زندگی کا لازمی حصہ نہیں بن چکی ہیں؟ اور پھر جس جگہ ہم مگن ہیں، نماز چھوڑ کے زندگی بسر کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، دھوکے کے ساتھ کر رہے ہیں، پیسہ ہو گیا بینک میں رکھ کے سود کھا رہے ہیں، غیبت کی محفلیں سجائے ہوئے ہیں، نماز کی فکر نہیں ہے، زکوٰۃ کی فکر نہیں ہے، ہمارے اوپر حج فرض ہے لیکن اللہ کے ان فرامین پر عمل آوری کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، بھائی بہنوں کے وراثت میں اسے حق سمجھ کر کھا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہر طرف سے ہم نے آلودہ کیا ہوا ہے، ہر طرف سے اپنے آپ کو گندگی کے آلودگی کے ڈھیر میں اپنے آپ کو بٹھایا ہوا ہے، لیکن جہاں ہیں وہاں سے نکلنے کے لیے ہمیں سوچ بھی نہیں ہو رہی، ہم جہاں ہیں وہیں خوش ہیں۔ اللہ کتنا سٹک اور کتنا بہترین ہماری ترجمانی کرتا ہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ اپنے آپ کو مگن کر چکے ہیں دنیا میں، کھپا چکے ہیں دنیا میں، مٹا چکے ہیں دنیا میں، اور جہاں ہیں سمجھ رہے ہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں۔ کیا میرے بھائیوں بزرگوں، ہماری جو زندگی ہے یہ صحیح ہے؟ یہ تقوی والی زندگی ہے؟ یہ تزکیے والی زندگی ہے؟ یقیناً یہ وہ زندگی نہیں ہے جو کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے ملاقات کے قابل بنائے گا۔ ہماری محنتوں کا رخ تبدیل ہونا چاہیے، ہماری کوششوں کا رخ تبدیل ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا کہ انسان تو محنت کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس قدر محنت کر کہ تو اپنے رب کی ملاقات کے قابل بن جا۔ ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کل قیامت کے دن ہمارا رب ہماری طرف دیکھے گا، ہمیں بلائے گا کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، کیا اپنے رب کی طرف، یا ہمیں فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ یہ فیصلہ ہمیں آج کرنا ہے، اس کے لیے کوشش آج سے کرنی ہے، اور جو کوششیں ہمیں کرنی تھی پہلے سے لیکن نہیں کر سکے، میرے بھائیوں ان زندگی پر اگر ہمیں آج بھی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے، آج بھی ہمیں ندامت آ جائے، آج بھی ہم سوچیں کہ ہماری پچھلی زندگی بڑی خراب گزری ہے، نافرمانی میں گزری ہے، اور آج اگر ہم توبہ کر لیں اور آج سے ہم ٹھان لیں
کہ ہم آج سے اچھی زندگی گزاریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کل بنی آدم خطاؤون، کہ بنی آدم خطاؤں کا پتلا ہے، اس سے بھول ہوتا ہے، اس سے بھول چوک ہوتی ہے. وخیر الخطائین التوابون، لیکن سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو غلطیوں کے ساتھ زندگی تو گزار لیتے ہیں لیکن فوراً ندامت کریں گے. اور اگر اللہ سے ہم ملاقات کے قابل نہیں رہے تو یقین مانیے کہ ہم کامیاب بھی نہیں ہو سکیں گے اور ہمارا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم بنے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ کامیاب تو وہ لوگ ہیں جسے جہنم سے بچا لیا جائے اور اسے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے. جنت میں داخلے کے لیے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا پڑے گا، اپنے گھر کو پاکیزہ بنانا پڑے گا، اپنے معاشرے کو پاکیزہ بنانا پڑے گا. اس کے لیے کوششیں کرنی پڑے گی. اگر ہم یقین مانیے اس کوشش کے ساتھ زندگی گزار لیتے ہیں، جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ ہمیں آواز دے گا کہ اے میرے بندے، اے میرے پاکیزہ بندے، آؤ اپنے رب کے پاس اس حال میں کہ میں تجھ سے خوش ہوں، تو بھی خوش ہو جائے گا. دیکھ یہ تیری جنت تیرا انتظار کر رہی ہے اور جنت میں ہمیں داخلہ نصیب ہوگا، جہنم سے ہم بچ پائیں گے. اگر ایسا نہیں ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا جو دھوکے کی جگہ ہے، اس دھوکے میں ہم پڑے رہ گئے اور اپنے مقصد زندگی کو نہیں جانا اور اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کی کوشش نہیں کی. یقین مانیے کہ جو آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے ہم جو محنت جتنی کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی تیاری کے ہمیں سب کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرمائی من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اسلام کی خوبی یہ ہے، ایمان والے کے ایمان کی خوبی یہ ہے وہ ان چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے جس سے اسے دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گی. ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، کتنے ایسے کام ہیں جو ہم فائدے والے کرتے ہیں، کتنے ایسے کام ہیں جو نقصان والے کرتے ہیں. پوری زندگی ہماری موبائل پہ گزر رہی ہے جس سے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. ہم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے آج بیٹھے بیٹھے میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں کہ اللہ ہم کو پاکیزہ زندگی نصیب فرما. اے اللہ جب تک اس دنیا میں رکھ، اے اللہ مقصد زندگی کے ساتھ زندہ رکھ. اے اللہ جب اس دنیا سے اٹھا، اللہ ایمان کی حالت میں اٹھا. اے اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم تیری ملاقات کے قابل ہو سکیں. اے اللہ جب تیرے سامنے ہم حاضر ہوں، اے اللہ ہمیں بھی یہ شرف عطا فرما کہ اللہ تو ہمیں اپنے بندوں میں سے آواز دے، اللہ میں تیری طرف آنے والا بن جاؤں. اے اللہ ہمیں جہنم کی طرف نہ گھسیٹا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا میں جب تک اللہ تعالیٰ رکھے اس کے لیے کوشش کرنی ہے کہ اسی ایمان کے اوپر استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے ہم اس دنیا سے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.